اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور کیونکہ میرے بھائی کا حکم ہے یہ ویڈیو بنانے کا، تو کوشش کروں گا جتنے کم وقت میں جتنی زیادہ معلومات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں عرض کروں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی کے ڈیفینیشن کو اگر آپ جاننا چاہیں، اس کو یعنی اگر کسی کو پہچاننا چاہیں تو آپ خود اس سے بات کریں گے تو آپ کو زیادہ معلومات ہوگی۔ تو ہماری بات ہوگی قرآن کریم کے اوپر۔ اگر ہم قرآن کریم کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم خود قرآن سے پوچھیں کہ وہ کیا ہے۔ تو قرآن عرض کرے گا سورہ یونس کی 57ویں جو آیت ہے، اس میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یعنی میری جو کوالٹیز ہیں وہ 4 کوالٹیز ہیں۔ نمبر 1، پہلی کوالٹی میری یہ ہے کہ میں نصیحت والا ہوں، یعنی میں نصیحت والی کتاب ہوں، یعنی جو مجھے یہ سمجھ کر پڑھے کہ نصیحت میرے اندر موجود ہے تو وہ اگر کافر بھی ہوگا تو مسلمان ہو جائے گا۔ اگر یہی چیز ہمیں صادق ہونی ہے، یعنی صدق کرنا ہے، تو ہمیں اسی ایام میں کچھ سالوں میں ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ایک یہودی تھا، وہ مسلمان ہو گیا، تو اس سے پوچھا گیا کسی انٹرویو میں، تو بتا کہ سب سے بڑا ریزن، سب سے بڑی وجہ کیا ہے جو مسلمان ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا، تو قرآن پڑھتے پڑھتے میری جو نظر گئی وہ سورہ قیامت کی آیتوں پہ گئی، تو جہاں پہ خداوند عالم نے کہا کہ مثلا قیامت کی قسم، نفس لوامہ کی قسم، اس کے بعد خدا کہتا ہے کہ تو گمان کرتا ہے، تو یہ انسان یہ کہتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد کیسے وہ زندہ ہو جائے گا، تو کیسے زندہ کرے گا؟ تجھے یہ نہیں معلوم کہ ہم اتنی قدرت رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد تجھے زندہ بھی کریں گے، اور جو تیرے فنگر پرنٹس ہیں، یعنی آج جو زمانہ سائنٹسٹ کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کا جو فنگر پرنٹ میچ نہیں ہوتا ہے، وہ جو تیرے فنگر پرنٹس پہلے تھے اس کو تک ہم وہی انداز میں رکھیں گے جس انداز میں تیرے فنگر پرنٹس موجود تھے۔ یہ فلاسفر اور اسکالر کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے یہ آیت پڑھی مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام ہی حق والا ہے، چونکہ 1400 سال پہلے یہ بات اللہ نے قرآن میں کہی ہے، تو یہ بات صادق، یعنی یہ بات بالکل سچی بات ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نصیحت والی کتاب ہوں۔ دوسری بات کہ میں شفا والی کتاب ہوں، یعنی میرے اندر جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ جسمانی بیماریوں کے لیے شفا بہت ساری ہمارے پاس روایات موجود ہیں، یہ پڑھنے سے آپ کا بخار نہیں ہوگا، یہ پڑھنے سے آپ کو سر درد نہیں ہوگا، یہ بھی موجود ہیں۔ خود علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ میں نے 1000 لوگ جو مریض تھے ان کو صرف سورہ حمد کے ذریعے شفا دی ہے۔ تو ہمارے پاس شفا انسانی جسم کے لیے بھی ہے اور روحانی۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے حسد کی، اگر آپ کو دوا چاہیے تو قرآن میں موجود ہے۔ اگر آپ کو جو بغض ہے اس کی دوا چاہیے تو قرآن میں موجود ہے۔ کسی کے بھائی کا اور بھائی میں دشمنی ہے، اگر اس کو دوستی میں لانا ہے تو قرآن میں موجود ہے۔ یعنی قرآن جو کلن شفا والی کتاب ہے۔ اور جلدی میں عرض کرتا چلوں، چونکہ میرے پاس وقت بہت کم ہے، اس کو یعنی مجھے بہت ہی کم وقت میں اس کو کنکلوڈ کرنا ہے۔ تیسری بات یہ ہدایت والی کتاب ہے ان لوگوں کے لیے جو ہدایت کرتے ہوں۔ چوتھی بات یہ رحمت والی کتاب ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے کہ میں رحمت والی کتاب ہوں، یعنی میں رحمت ہوں لوگوں کے لیے۔ یہ ہو گیا ایک پارٹ میرے اسپیچ کا، تقریر کا یہ ہے۔ اور میرے دوسرا پارٹ یہ ہے کہ ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں قرآن کو لے کر کے، چونکہ یہ تقریر میری ہمسن اور کمسن لوگوں کے لیے ہے، کمسن بھائیوں کے لیے ہے۔ میں عرض کر دوں، پہلی بات جو میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، نوٹ کی ہے، وہ ہے کہ قراءت قرآن، یعنی ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھنا ہے۔ ہمارے پاس اگر پرسنٹیج دیکھا جائے تو بہت کم پرسنٹیج ہیں جس کو قرآن نہیں آتا ہے، سب کو قرآن آتا ہے، لیکن قرآن کو پڑھنا زیادہ ہے۔ یعنی ہمارے پاس جناب امام حسن علیہ السلام کے خاندان میں سے ایک خاتون ہیں جن کا نام ہے نفیسہ خاتون۔ وہ جب تک زندہ رہیں تو ان کی ہسٹری میں ملتا ہے ہمیں، وہ 6000 مرتبہ ختم قرآن کیے ہیں، یعنی جب تک وہ زندہ رہیں 6000 مرتبہ انہوں نے قرآن کو ختم کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں قرآن کو اگر پڑھنا ہے
اچھے انداز میں پڑھنا ہے تو کسی کی تقلید کرنی پڑے گی قرآن میں. مثلا آپ قرآن پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ پڑھنا اور ہے. اگر آپ کسی قاری کی تقریر دیکھیں گے، اگر قاری کی آپ وہ قرآت دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اگر ایسا پڑھنے میں آپ کو لطف آ رہا ہے، یعنی اس کے پڑھنے کی کیفیت ہی کچھ اور ہے، تو ہمیں تقلید کرنا. اگر ایسا آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو آپ پلے اسٹور میں جا کے، ہمارے پاس کئی سارے اپلیکیشنز موجود ہیں، خود ایران میں کئی سارے اپلیکیشنز انہوں نے بنائے ہیں صرف قرآن کو لے کر کے، جس میں سے جو میں استفادہ کر رہا ہوں جو بہت ہی زیادہ مفید ہے، جس میں زیادہ فیچرز ہیں. مثلا آپ یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں گے، میں پہلے نام بتا دوں اس کا. اپلیکیشن کا نام ہے رضوان، ٹھیک ہے. وہ اگر آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، اس میں آپ قرآن، سارا قرآن موجود ہے، ہر آیت پہ آپ ٹچ کریں گے تو وہ آپ کو آڈیو کی شکل میں پڑھ کے بتائے گا. جتنے مشہور قاری ہیں ان سب کی جو ہے وہ قرات اس میں موجود ہے. زیارت عاشورہ وغیرہ جتنی زیارتیں ہیں، جتنی دعائیں ہیں، جتنی آپ کو آن لائن زیارت کرنا ہے، مثلا کربلا کی، کعبہ کی، یا کاظمین کی، یا امام رضا علیہ السلام کے حرم کی، وہ ساری جو ہے وہ زیارتیں اس میں موجود ہیں. آپ ڈاؤن لوڈ کریں، یوز کریں. پہلی مرتبہ جو ہے قرآن کو آپ سنیں غور سے، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، اس کے بعد آپ پھر وہی انداز میں آپ بھی سیکھ لیں گے. دوسری ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ تدبر کریں، ہم قرآن میں غور و فکر کریں کہ یہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے. یعنی اگر غور و فکر کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ قرآن واقعا ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے. تیسری چیز، چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں آپ کا کم وقت لینا چاہ رہا تھا. خب تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ آپ کا یہ تمسک کریں، اس کو پکڑ لیں. یعنی آپ کا فرسٹ پریفرنس جو ہونا چاہیے وہ قرآن ہونا چاہیے. مثلا آپ کا بچہ بیمار ہو گیا تو قرآن، اگر آپ کو مریضی آ گئی تو قرآن، کسی میں جھگڑے ہو رہے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں تو قرآن نے علاج بتایا ہے. ہمیں سارے کے سارا سسٹم جو ہے وہ ہمارے پاس قرآن میں موجود ہے. تو ہمارا سب سے فرسٹ پریفرنس جو ہونا چاہیے وہ قرآن ہے. اور چوتھی اور آخری چیز جو سب سے زیادہ مہم ہے وہ قرآن کی تعلیم ہے. یعنی قرآن کو سیکھیں پھر دوسروں کو سکھائے. یعنی سب سے پہلے قرآن کو اچھی طرح سیکھیں اور اس کے بعد اچھی طریقے سے، احسن طریقے سے وہ دوسروں تک آپ سکھائیں، تاکہ یہ ہمارے پاس جو قرآن کی کمیاں موجود ہیں وہ، یہ کمیاں جو ہے ہمارے پاس، یہ جو ہمیں ہمارے پاس جو، اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو ہمارے پاس کمی موجود ہے وہ کمی دور ہو جائے. قرآن کو اچھی طریقے سے سیکھیں، اس کے بعد اچھے طریقے سے سکھائیں. ان چند باتوں کے ساتھ میں اپنے تقریر کو اتمام کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو زیادہ معلومات کم وقت میں فراہم کیا ہوں، اور دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہم سب کو قرآن کے ساتھ محشور فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.